نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ الدہلوی باب الفرق بین اہل الحدیث و اصحاب الرأی، الخوف من الفتیہ والتوجہ الی الروایات۔ یہ اس تتمہ کا تیسرا باب ہے۔ ساتواں مبحث قسم اول کا وہ تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اخذ و استنباط کے قواعد و ضوابط بیان کیے گئے تھے۔ تو ساتویں مبحث میں اس حوالے سے بنیادی اساسی اصول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسانی معاشرے کے لیے شرعی قوانین واضح فرمائے اور پھر ان سے شریعت کا نظام، اس سے اخذ و استنباط کے طریقے کیا رہے، اس کی تکمیل کرتے ہوئے ایک تتمہ لے کر آئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہا کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعامل سے کس طریقے سے مذاہب وجود میں آئے، قانون سازی کے مختلف اسکول آف تھاٹ وجود میں آئے، مذاہب وجود میں آئے، اس کی تفصیلات پہلے دو ابواب میں بیان ہو چکی ہیں۔ تابعین کا انداز اور اسلوب کیا تھا، اور پھر تبع تابعین کے زمانے میں اس حوالے سے کیا کاوشیں ہوئیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علوم نبوت کے دو مراکز رہے ہیں۔ ایک مرکز مدینہ منورہ یا حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، اور دوسرا مرکز کوفہ اور بصرہ ہے۔ پہلا مرکز جس میں تین خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، اور چوتھا مرکز جس میں حضرت عمر کے دست راست اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت عبداللہ ابن مسعود حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت عمر نے کوفہ بسانے کے بعد بین الاقوامی مرکز کے لیے علوم پڑھنے پڑھانے کا معلم مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت تک حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں رہے، اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کو دارالحکومت بنایا تو 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ تو یہ دو مرکزی حضرات ہیں کوفہ کے، اور پھر باقی صحابہ جو کوفہ اور بصرہ میں آئے، ان کے علوم کے نتیجے میں ایک مرکز کوفہ کا بن گیا، جو دراصل بین الاقوامی مرکز تھا۔ کوفہ ایک بین الاقوامی شہر تھا، تمام دنیا کے اقوام اور ان کے نمائندہ لوگ کوفہ میں آباد تھے، اور مدینہ منورہ عرب قوموں کا مرکز اور مکہ مکرمہ اس کا مرکز رہا، حجاز کا، علماء وہاں رہے۔ تو دونوں مراکز کے دو بڑے بنیادی نمائندے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے امام ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ جو کوفہ اور بصرہ کے امام ہیں۔ ان سے پہلے حضرت سعید بن المسیب مدینہ منورہ میں، اور کوفہ میں حضرت ابراہیم نخعی جو ان دونوں حضرات کے آگے شاگرد ہیں، سفیان ثوری، امام شعبی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان دونوں مراکز میں
صحابہ کا جو تعامل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے انہوں نے عمل دیکھا، سنا، پڑھا، پڑھایا، آگے منتقل کیا، اس کے نتیجے میں دو تعامل وجود میں آ گئے۔ اب جو تمام تر تعلیمات مدینہ اور مکہ کے علماء کی تھیں وہ امام مالک نے مدون کر دیں، تو مذہب مالک وجود میں آیا، اور جو تمام تعلیمات کوفہ اور بصرہ کی تھیں وہ حضرت ابراہیم نخعی کے ذریعے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ تک سامنے آیا، اور امام ابو حنیفہ نے اسے مرتب اور مدون کر دیا۔ اس طرح مذہب حنفی وجود میں آیا۔ ان دونوں حضرات کے بعد امام شافعی آتے ہیں، اور امام شافعی نے ان دونوں مراکز کی تعلیمات کو جمع کیا، اس پر بحث اور گفتگو کی۔ اس کے نتیجے میں امام شافعی کا فقہی مذہب وجود میں آیا۔ تو تین مذاہب فقہ کے، ایک خالصتاً مدینہ منورہ کی نمائندگی کرنے والا، اور ایک خالصتاً کوفہ کی نمائندگی کرنے والا، اور ایک ان دونوں کے درمیان امام شافعی مکہ مکرمہ میں اور کافی عرصہ یہاں رہے حجاز میں، اور پھر اس کے بعد مصر چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے ان دونوں کے علوم کو سامنے رکھ کر کوئی نئے جو سوالات سامنے آئے، احادیث کا نیا ذخیرہ سامنے آیا، تو پھر امام شافعی نے اپنا ایک تیسرا مسلک اختیار کیا جسے مذہب شافعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ فقہ کے تین انداز اور اسلوب، اور تینوں کے بنیادی قواعد اور ضوابط کیا ہیں وہ پچھلے باب میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں۔ امام شافعی کے بعد ایک اور نقطہ نظر مزید وسعت کے ساتھ سامنے آیا جسے ائمہ حدیث کہا جاتا ہے، اور اس کے بڑے مرکزی نمائندہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو یہاں اس باب میں فرق بیان کیا ہے شاہ صاحب نے انداز اور اسلوب کا، کہ ایک طرف اصحاب الحدیث ہیں اور ایک طرف اصحاب الرائے ہیں، جن ائمہ نے فقہی آراء اختیار کیں اور فقہی مسالک اختیار کیے، غور و فکر اور تفقع اور بصیرت سے مسائل کی تخریج کی، انہیں اصحاب الرائے کہا جاتا ہے۔ اور اصحاب الرائے میں امام مالک بھی شامل ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ان تینوں کے بعد چوتھا مکتب فکر وجود میں آیا جسے اصحاب الحدیث کہتے ہیں، جن کی تفصیلات آگے یہاں اس باب میں آ رہی ہیں۔ تو ان دونوں کے انداز اور اسلوب کیا ہیں، اصحاب الرائے کا طریقہ کار کیا رہا اور اصحاب الحدیث کا طریقہ کار کیا رہا، تو اسے یہاں شاہ صاحب نے مرتب اور مدون کر کے اس کے اصول اور ضابطے یہاں اس باب میں بیان کیے ہیں۔ یہ تو پورے باب کا ربط ہے پچھلے باب سے۔ اب تفصیلات شاہ صاحب یہاں اس باب میں بیان کرتے ہیں۔ اعلم، علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ انہ کان من العلماء فی عصر سعید بن المسیب و ابراہیم و الزہری، کہ بے شک وہ علماء جو حضرت سعید بن المسیب جو تابعی ہیں ان کے زمانے میں تھے، یہ تو مدینہ منورہ کی زبان ہے جیسا کہ پیچھے ذکر شاہ صاحب کر چکے ہیں، و ابراہیم، ابراہیم سے مراد یہاں ابراہیم نخعی ہیں جو کوفہ کی زبان ہے، امام زہری محمد ابن شہاب الزہری، اور اسی طرح امام مالک، اور ادھر کوفہ میں سفیان ثوری، اور ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والی قوم، وبعد ذلک قوم، ان کے بعد ایک قوم یعنی ان کے نائبین، یکرہون الخوض بالرأی، یہ لوگ اپنی رائے سے غور و فکر کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، وَيَهَابُونَ الْفُتْيَا وَالِاسْتِنباط، اپنی رائے سے فتویٰ دینے اور اخذ و استنباط کرنے سے بہت ڈرتے تھے، سوائے کسی مخصوص ضرورت کے موقع پر، الا لضرورۃ لا یجدون منہا بدًا، کوئی ایسی ضرورت کہ جس سے
جی کوئی راہ فرار نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو وہاں یہ اپنی رائے سے کوئی فتویٰ یا اخذ و استنباط کا کام کرتے تھے۔ ان تمام حضرات کی بنیادی اپنے آپ کی ذمہ داری یہ تھی، اور ان کا سب سے بڑا ارادہ اور قصد یہ تھا، اکبر ہمہم، ان کی ہمت کا سب سے بڑا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی روایت کو اپنے پیش نظر رکھتے تھے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں مل جائے، اپنی طرف سے رائے نہ دینی پڑے۔ اس کو ناپسند بھی سمجھتے تھے اور ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ہم اپنی طرف سے کوئی دین میں ایسی بات کر دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ یہ ان تمام حضرات کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس پر یہاں شاہ صاحب 8 حدیثیں لائے ہیں، جی، مختلف تابعین اور مختلف حضرات کے اقوال جمع کیے ہیں یہاں، جی۔ مثلاً عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے سوال کیا، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کسی ایسی چیز کو حلال قرار دے دوں جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہو، یا اسے حرام بنا دوں جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو اس کا خوف حضرت عبداللہ ابن مسعود پر رہتا تھا۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے جلد بازی سے کام مت لو اور پھر آپس میں اختلاف کرنے لگو۔ ابھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اور قبل از وقت اس پر غور و فکر کر کے اس میں رائے قائم کرو، اور وہ رائے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہو، تو کیوں جلدی کرتے ہو؟ اس لیے کہ کسی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اگر تم جلدی نہیں کرو گے، اور جب کبھی مصیبت یا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو ضرور مسلمانوں میں ایسے لوگ اس وقت موجود ہوں گے جب مسئلہ پیش ہوگا کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بالکل صحیح جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے گا کہ وہ مسئلے کو حل کریں گے۔ جب بولیں گے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے انہیں توفیق دی جائے گی جس پر وہ صحیح بات بیان کریں گے۔ گویا کہ پیش آمدہ مسائل جو مستقبل میں آنے ہیں اس پر غور و فکر سے صحابہ ڈرتے تھے۔ ایسے ہی روایات حضرت عمر سے بھی ہیں، حضرت علی سے بھی ہیں، ابن عباس سے بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی ہیں، فی کراہت التکلم، ایسے معاملات میں گفتگو کرنے کو وہ ناپسند سمجھتے تھے جو مسئلہ ابھی درپیش نہیں ہوا۔ اسی طرح ابن عمر نے حضرت ابو شعثاء جابر بن زید البصری سے کہا تھا کہ تم فقہائے بصرہ میں سے ہو، تم اس وقت تک فتویٰ مت دینا جب تک کہ قرآن ناطق نہ ہو، بولنے والا قرآن کسی مسئلے میں نہ ہو، یا ایسی سنت جو جاری ہے وہ موجود نہ ہو، اور اگر اس کے علاوہ تم فتویٰ دو گے تو خود بھی ہلاک ہوگے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرو گے۔ ایسے ہی ہے، ابو سلمہ بصرہ آئے تو ابو نضرہ کہتے ہیں کہ میں اور حسن بصری ان کی خدمت میں پیش ہوئے، تو انہوں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ کیا تم حسن ہو، حسن بصری ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، بصرہ میں کسی ایک آدمی سے جس سے میں ملاقات کرنا پسند کرتا تھا تو وہ تم تھے، اس لیے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتوے دیتے ہو، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنی رائے سے فتوے مت دیا کرو، ہاں سوائے رسول اللہ کی سنت کے یا قرآن جو نازل شدہ ہے اس کے مطابق۔ ایسے ہی ابن المنقدر کی بات بیان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب عالم بندوں اور اللہ کے درمیان، اپنے اور بندوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے تلاش کرتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے کسی مشکل مسئلے میں، تو ضرور اس کی مدد کی جاتی ہے۔ ایسے عامر شعبی سے سوال کیا گیا، کیف کنتم تصنعون اذا سئلتم، جب تم سے سوال کیا جائے تو تم کیا کرتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ جو باخبر لوگ ہوتے ہیں ان پر ہم ان سے بات کریں، ان سے رابطہ کریں، اور جب آدمی کسی سوال کرتا تھا تو بسا اوقات ایک آدمی سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ بھئی آپ مسئلہ، تو وہ دوسرے ساتھی کو کہتا تھا کہ تو بتا دے فتویٰ، وہ کہتا تھا تو بتا دے، اس طرح گھومتے گھومتے بات دوبارہ پھر اصل پہلے کی طرف ہی آ جاتی۔ گویا کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دے۔ اسی طرح شعبی نے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات بیان کریں تو اسے تو لے لو، اور جو اپنی رائے سے بیان کریں تو ان کو روڑی پر پھینک دو۔ فَأَلْقِهْ فِي الْحُشِّ۔ امام دارمی نے یہ تمام آثار جمع کیے ہیں، شاہ صاحب نے آخر میں ان 8 باتوں کا حوالہ دے دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب اس کے نتیجے میں کہ وہ اپنی رائے سے فتویٰ دینے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تلاش ان تمام لوگوں کا مطمع نظر رہا، چنانچہ فوقع شیوع تدوین الحدیث والاثر فی بلدان الاسلام، مسلمانوں کے جتنے بھی شہر دور دراز کے علاقے تھے وہاں احادیث اور آثار مدون کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ اسی طرح صحیفے لکھے جانے لگے، کاپیاں لکھی جانے لگیں، نسخے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ بہت کم ایسے روایت کرنے والے تھے جو بھی حدیث کی روایت کرتا تھا اس کے پاس کوئی نہ کوئی اپنا تدوین شدہ نسخہ ہوتا تھا یا صحیفہ ہوتا تھا، اور ضرورت کے وقت وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ اس طرح فطاف من ادرک من عظمائہم ذالک الزمان، تو لوگ جو اس زمانے کے بڑے بڑے زمانے کے لوگ تھے وہ پورے حجاز کے تمام شہروں میں گھومے پھرے، شام، عراق، مصر، یمن، خراسان، اور انہوں نے کتابیں مرتب کی۔ جس صحابی سے تابعی سے کوئی حضور کی حدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے وہ جمع کرنا شروع کی، نسخے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ اچھا جی، پھر غور و فکر شروع کر دیا غریب الحدیث کے حوالے سے۔ اسی طرح احادیث اور آثار میں جو نوادر تھے ان کے پیچھے لوگ لگ گئے۔ اس طرح ان تمام لوگوں نے حدیث اور آثار کو جمع کرنے کا اتنا اہتمام کیا کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ امام شافعی کے بعد کا زمانہ ہے یہ۔ اور وَتَيَسَّرَ لَهُمْ، اور ان کے لیے چیزیں وہ آسان ہو گئی جو ان سے پہلے لوگوں کے لیے نہیں تھیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ مثلاً جو مکہ اور مدینہ کے ہیں وہ اپنے علاقے کے علماء سے رہنمائی لیتے تھے، اور جو کوفہ اور بصرہ کے ہیں وہ اپنے علاقے سے لے لیتے تھے۔ جی، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ تمام فقہاء اور علماء اس کام میں پڑ گئے کہ وہ پورے عالم اسلام کے تمام شہروں میں جہاں بھی کوئی صحابی پہنچا تھا تو وہاں پہنچے اور ان سے وہ حدیث جمع کر لی۔ اس طرح ان کے سامنے احادیث کے بہت سے طرق جمع ہو گئے، مختلف طریقوں سے ایک حدیث بہت ساری اسناد سے، بہت سارے طریقوں سے ان تک پہنچی تو انہوں نے اسے مرتب کر لیا۔ یہاں تک کہ بسا اوقات ایک حدیث اور بہت ساری احادیث ایسی تھیں کہ جن میں 100 سے زیادہ طریقے، سندیں یعنی کہ ایک ہی روایت کی ان کے سامنے آئیں۔ اس طرح بہت سے ایسے اسناد اور روایات کے طریقے ان کے سامنے منکشف ہوئے جو اس سے پہلے دوسرے لوگوں سے پوشیدہ تھے۔ اور پھر ہر حدیث کس نقطۂ نظر کی ہے، کس درجے کی ہے، غریب حدیث ہے یا استفاضہ مستفید مشہور حدیث ہے۔ اسی طرح ہر روایت کے جو شواہد اور متابعات ہیں وہ کتنے ہیں وہ بھی انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیے۔ شاہد وہ روایت کہلاتی ہے کہ جو کسی صحابی نے ایک روایت بیان کی تو دوسرا کوئی اور صحابی بھی اس واقعے کا راوی ہے تو وہ گویا کہ اس کا گواہ ہو گیا، تو 2 گواہوں سے حدیث مضبوط ہو گئی۔ اور متابعات انہیں کہتے ہیں کہ ایک صحابی سے تو روایت تو ایک ہی صحابی سے ہے، لیکن آگے تابعی تبع تابعین کے اندر ان کے شاگردوں میں زیادہ سے زیادہ وہ پھیل گئی۔ اس طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ارتقائی عمل اگلا ہوا اگلے 200 سال میں وہ یہ کہ ظہر علیہم، ان کے سامنے بہت سی صحیح احادیث کثرت سے ظاہر ہو کر سامنے آئیں،
جو ان سے پہلے اہل مذاہب اور اہل فتویٰ کے سامنے نہیں تھی۔ کوفہ والوں کے سامنے صرف کوفہ سے متعلق حدیثیں تھیں اور صحابہ کا تعامل تھا، اور جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ والے تھے ان کے سامنے وہ تھا۔ لیکن جب اس طریقے سے محدثین نے پوری دنیا میں پھیل کر تمام شہروں میں احادیث تلاش کی تو بہت کثرت سے احادیث کا بڑا وسیع ذخیرہ جمع ہو گیا۔ اسی لیے امام شافعی نے ایک دفعہ امام احمد بن حنبل اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ تم ہم سے زیادہ عالم ہو صحیح احادیث کے بارے میں، تمہارے پاس چونکہ زیادہ ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔ فَإِذَا كَانَ خَبْرٌ صَحِيحٌ، اگر تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث ہو تو مجھے بھی بتلانا جی، تاکہ میں وہی مذہب اختیار کر لوں، اور چاہے وہ حدیث کوفی کسی صحابی یا تابعی سے مروی ہو، یا کسی بصری صحابی سے ہو، یا کسی شامی سے ہو۔ اور یہ روایت بیان کرتے ہیں حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، حکاہ ابن الحمام جی، محقق ابن الحمام مشہور فقیہ ہیں، انہوں نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ امام شافعی نے امام احمد سے یہ بات کہی۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لأنہ کم من حدیث صحیح، کتنی ہی ایسی صحیح حدیثیں تھیں کہ جو صرف اسی شہر کے لوگوں نے ہی آگے روایت کی تھی۔ کیونکہ ہوا یہ کہ ایک صحابی کو ایک روایت معلوم ہوئی اور وہ سفر کر کے کسی جہاد کے سلسلے میں دور دراز کے کسی شہر میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے، جہاد کے سلسلے میں گئے تھے وہیں رہے۔ اب وہاں سے وہ روایت اس شہر میں محدود رہی اور ان سے آگے ان کے شاگردوں میں چلتی رہی۔ اب وہ کبھی نہ کوفہ گئے، نہ دوبارہ بصرہ گئے، نہ مدینہ منورہ گئے، نہ اسی طرح کسی اور علاقے میں دوبارہ ان کا جانا ہوا، اور جب وہاں گئے نہیں تو ان سے آگے روایت ان علاقوں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی۔ جیسے مثلاً شامیین بہت سارے افراد تھے، ایسے ہی عراقیین تھے، یا بسا اوقات سیاسی حالات ایسے ہوئے کہ ائمہ اہل بیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے تو ان پر سیاسی مشکلات پیش آئیں تو وہ دارالحکومت اور مدینہ مکہ ان کوفہ وغیرہ میں نہیں رہے، بلکہ دور دراز کے علاقوں میں ایران توران دور دراز کے علاقوں میں وہ پھیل گئے، تو وہیں انہوں نے وہ روایات بیان کیں اور ان کے ہاں وہاں وہ روایات چلیں۔ جیسے مثلاً شاہ صاحب مثال دے کر کہتے ہیں، جیسے حضرت برید کا نسخہ، اور یہ برید کا نسخہ ابو بردہ سے، اور ابو مردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایات ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گورنر بنا کر یمن بھیج دیا تھا، تو وہ یمن کے دور دراز علاقے میں رہے۔ اب یہ بڑی مضبوط سند سے روایات ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایات بیان کرتے ہیں ان کے اپنے صاحبزادے حضرت ابو بردہ، اور ان سے آگے برید بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک سلسلہ صحیح سند کے ساتھ تھا۔ لیکن چونکہ وہ یمن کے گورنری کے بعد کے زمانے میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گئے کہ جہاں کوئی لوگ زیادہ مشہور نہیں تھے، شہرت سے ویسے بھاگتے تھے صحابہ، تو وہاں ایسی جگہ پر رہے کہ وہ نسخہ وہاں تو رہا، لیکن باقی لوگوں کو مکہ مدینہ ادھر ان لوگوں کو نہیں پتہ چلا۔ یہ جیسے مثلاً عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ بڑی مضبوط سند سے روایات ہیں، تو یہ نسخہ تھا ان کا۔ تو یہ جو روایت ہے صحابہ سے، یہ بھی بڑی اچھی مضبوط سند کے لوگ ہیں، لیکن یہ بھی ایک ایسی جگہ پر رہے کہ جہاں سے عام لوگوں کا ان سے رابطہ اس پہلے 200 سال کے زمانے میں نہیں ہو سکا۔ یا جیسے کوئی صحابی تھے، وہ بہت کم روایت، ایک آدھ واقعہ یا ایک آدھ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں معلوم تھی، اور وہ کسی علیحدگی میں، کسی جنگل میں، کسی گاؤں میں، بستی میں جھونپڑی ڈال کر بیٹھ گئے، تو ان سے روایت کرنے والی بہت چھوٹی سی شرذمۃ قلیلون، بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے روایت کیا، اس علاقے کے لوگ، باقی سارے۔ فمثل هذه الاحادیث، اس طرح کی احادیث سے عام اہل فتویٰ غافل رہے، نہ مکے والوں کو پتہ چلا، نہ مدینے والوں کو، نہ کوفہ والوں کو، نہ بصرہ والوں کو۔ ہوا یہ کہ ان کے آثار، ہر علاقے کے صحابہ اور تابعین کے فقہاء کے آثار تو لوگوں نے جمع کیے،
وہ تو ان کے پاس تھے، اور وکان الرجل فیما قبلہم، اس سے پہلے ایسا کوئی آدمی نہیں تھا کہ جس نے تمام دنیا بھر کے عالم اسلام کے علاقوں میں پہنچنے والے صحابہ اور تابعین کی تمام روایات جمع کی ہوں۔ اس زمانے میں یہ کام ہوا امام شافعی کے بعد امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں۔ پھر جب احادیث کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے یہ محدثین دنیا بھر کے تمام علاقوں میں پھیلے، تو پھر ایک اور اہم ترین سوال یہ پیش آیا کہ یہ جو روایات ہم لے رہے ہیں تو راویوں سے ہیں، تو راویوں کی چھان پھٹک کا بھی کوئی قانون اور ضابطہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی حضور کے نام پر کوئی بھی روایت بیان کر دے تو اس سے تو بہت ذرا گڑبڑ ہو جائے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ گھڑی ہوئی حدیثیں کوئی اس طرح کی چیزیں اس میں داخل ہو جائیں۔ تو پھر ان لوگوں نے ایک علم دریافت کیا جسے علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ تو علم اسماء الرجال کی معرفت کا طریقہ کار بھی انہوں نے دریافت کیا کہ کس راوی کی کس بات کو، اور پھر اس راوی کا ڈیٹا پورا کہ وہ کون ہے، کہاں پیدا ہوا، کس نسل سے ہے، حافظہ کیسا ہے، اس کا طریقہ کار کیسا ہے، عادل ہے، ثقہ ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کمزور ذہن ہے، ہاں جی، یا اوسط درجے کا ہے، وغیرہ تمام معلومات اس کی جمع کی۔ کیونکہ اب جتنے درمیان میں راوی آئیں گے، ظاہر ہے 150-200 سال گزر چکے ہیں، تو کم از کم 4 یا 3 راوی جو ہے نا وہ ضرور آنے ہیں۔ جی، بخاری کے زمانے میں تو بلکہ 5 تک بھی آدمی درمیان میں آئے ہیں، اس لیے بخاری کا طبقہ 5واں طبقہ ہے۔ تو صحابی کے بارے میں تو قطعی یقین تھا کہ صحابی تو نعوذ باللہ کوئی غلط بات حضور کی طرف منسوب نہیں کریں گے، لیکن بعد کے راویوں کے بارے میں پوری تحقیق اور پڑتال کرنے کا ایک مستقل علم وجود میں آیا جسے علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کی عدالت کے درجات اور مراتب متعین کیے گئے، جی، کہ کس درجے کے وہ عادل آدمی ہیں یا ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لغزش ہوئی ہے، جی، ان کے حال کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ اس لیے ایک ایک راوی کے حالات معلوم کرنے کے لیے لوگوں سے پوچھا، ہاں جی، ان سے پورا بایو ڈیٹا ان کا جمع کیا، کون کون آدمی کس طریقے سے کس کس راوی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ ایسے قرائن کی تحقیق اور تلاش کی کہ ان کا، ہاں جی، گرد و پیش کی جتنا یعنی انسانی طاقت میں ممکن تھا کسی راوی کے بارے میں مکمل معلومات لینے کا، تو اس کے تمام قرائن کا پیچھا کر کے اس کو دریافت کیا۔ چنانچہ اس طبقے میں آ کر اس فن کے اندر بڑی گہرائی پیدا ہوئی، یہ بڑا ایک علمی اور فنی، ہاں جی، نقطہ نظر سے کام کیا گیا، اور پھر اس کو انہوں نے شیئن مستقلاً بالتدوین والبحث، بحث و تدوین کے اندر اس کو ایک مستقل علم بنا دیا۔ اور پھر اس حوالے سے بھی کسی حدیث کی صحت اور ضعف کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک دوسرے سے مناظرے کیے، مباحثے کیے، تاکہ تفتیش سے پتہ چلے کہ یہ حدیث واقعتاً صحیح ہے تو کس درجے کی ہے۔ اگر کسی دوسرے محدث کو اس پر اعتراض ہے تو یا ان لوگوں نے قبول نہیں کی، ظاہر ہے کہ 150-200 سال کے بعد آپ روایات جمع کر رہے ہیں، تو وہ کوفہ والوں کو بھی معلوم نہیں تھی مثلاً، اور مدینہ والوں کو بھی معلوم نہیں تھی، تو اب ایک نئی حدیث آئی ہے ہمارے سامنے، تو پھر پڑتال کرنے کے لیے بھی تو قاعدے اور ضابطے بنانے پڑیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں سے اگر ایک روایت آ گئی ہے تو اب اس کے راوی کون ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں معلوم کریں گے، ورنہ تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس طرح ان کے سامنے یہ علم جو ہے منکشف ہوا تدوین اور مناظرے کے بعد، اور انہیں پتہ چل گیا کہ کون سی حدیث واقعتاً متصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور کون سی سند درمیان میں جا کر منقطع ہو جاتی ہے، اور اس میں درمیان کا راوی جو ہے وہ کمزور ہے۔ پھر سب سے بڑی تحقیق انہوں نے یہ بھی کی کہ جو آدمی روایت بیان کر رہا ہے، کیا اس کی جس سے وہ بیان کر رہا ہے ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں، جی، ان سے ان کی ملاقات بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ حدیثیں جو درمیان میں انقطاع پایا جاتا ہے تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھی یہ تو حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں انقطاع پایا گیا۔ جیسے مثلاً محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی حضرت علی سے ملاقات نہیں ہے۔ گو تمام صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے جانشین حسن بصری ہیں، تمام سلسلے چشتی، قادری، ہاں جی، سہروردی، ان تمام کے سلسلوں میں حسن بصری کے بعد حضرت علی ہیں۔
جی، اور محدثین تمام کا اتفاق ہے کہ حضرت علی کی ملاقات ہی کبھی حضرت حسن بصری سے نہیں ہوئی، تو ان کے درمیان انقطاع پایا جاتا ہے۔ ہاں جی، تمام محدثین متفق ہیں اس بات پر۔ تو اب یہ اس کی تحقیق اور پڑتال انہوں نے کی۔ جی، مولانا سندھی نے اگرچہ اس میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں راویوں سے، چونکہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو عام طور پر غفلت ہوتی ہے، تو درمیان میں ایک حسن رہ گیا، حسن بن علی سے ملاقات حسن بصری کی ہے اور ان کے شاگرد بھی ہیں وہ، تو روایت تو حضرت علی سے ہی ہے لیکن بواسطہ حسن بن علی ہے، امام حسن کے ہے، اس لیے حسن بصری کی روایات جو حضرت علی سے ہیں وہ ان کے صاحبزادے امام حسن بن علی سے درمیان میں ہیں، تو اس طرح سلسلہ سند جڑ جاتا ہے، ورنہ تو حضرت حسن بصری کی ملاقات ہی جب ثابت نہیں ہے تو ان کی تمام صوفیانہ روایات اور اقوال جو ہیں ان کی محدثین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر بڑی لمبی چوڑی لوگوں نے بحثیں کی ہیں، شاہ صاحب نے بھی اس پر بحث کی ہے دوسری جگہ پر۔ اب اس زمانے کے لوگ کون کون تھے تو شاہ صاحب نے ان کے یہاں نام لکھے ہیں، کانا سفیان و وقی، سفیان ثوری اور امام وقی۔ امام وقی امام شافعی کے استاذ ہیں، اور اس جیسے لوگوں نے بہت جد و جہد اور کوشش کی ہے، چنانچہ انہوں نے پوری جد و جہد اور کوشش کر کے مرفوع متصل احادیث تلاش کی، اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، مگر یہ کہ وہ 1000 حدیث سے کم تھیں جو متصل اور مرفوع حدیثیں ہیں، جیسا کہ ابو داود سجستانی نے اپنے رسالہ جو خط لکھا ہے اہل مکہ کے نام، اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ متصل مرفوع حدیث کی اسناد کے سلسلے میں ان کا یہ قول ہے۔ ایسے ہی اس طبقے کے لوگ جو ہیں انہوں نے اتنی روایات جمع کیں کہ یروون 40,000 حدیث، 40,000 حدیثیں انہوں نے جمع کر لیں۔ اسی طریقے سے اس کے قریب قریب، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات صحیح طور پر مروی ہے کہ انہوں نے 6 لاکھ حدیثوں سے اپنی کتاب بخاری جو ہے وہ مختصر کی ہے۔ 600,000 حدیث، 600,000 حدیث کا مطلب 6 لاکھ، 6 لاکھ حدیثوں سے 4,000 بخاری کی اس وقت روایات تکرار نکال دیا جائے تو 4,000 کے قریب ہے۔ تو کل 6 لاکھ حدیثوں میں سے 4,000 حدیثوں پر مشتمل بخاری ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ 6 لاکھ حدیثیں ہیں، یہ متن کے اعتبار سے نہیں ہیں، اسناد اور طرق کے اعتبار سے ہیں۔ مثلاً ایک ہی حدیث ہے، اس کی 1000 طرق ہیں، تو وہ 1000 حدیثیں ہوں گی، فنی نقطہ نظر سے وہ 1000 حدیثیں ہوں گی، متن کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک حدیث ہے۔ تو اس طرح 6 لاکھ حدیثیں، یعنی اس کی تمام روایات کے جتنے بھی پہلو تھے وہ تمام جمع کیے، اور ان میں جو سب سے صحیح ترین تھی اس سے امام بخاری نے اپنی کتاب مرتب کی، یا ابو داود نے اپنی سنن مرتب کی ہے 5 لاکھ حدیثوں سے، 5 لاکھ حدیثوں سے اختصار کر کے 3,500 حدیثوں پر مشتمل ابو داود ہے۔ اسی طرح امام احمد نے اپنی مسند اس کے لیے بھی معیارات مقرر کیے، اور اس کے ذریعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پہچان کی، اور اس کے لیے طریقہ کار اختیار کیے، فما وجد فیہ، جو اس کے مطابق تھی، اگرچہ ایک ہی طریق سے آئی ہو اور اس کی اصل موجود تھی تو اس کو تو لیا، ورنہ تو جو نہیں تھی اس کو رد کر دیا۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ امام شافعی کے بعد یہ لوگ عبد الرحمن ابن مہدی ہیں۔ 11 آدمیوں کے نام شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں۔ یہ محدثین کے، ناقدین محدثین کے بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے علم حدیث مرتب اور مدون کیا۔ عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، یحییٰ ابن سعید القطان ہیں، یزید ابن ہارون ہیں، عبد الرزاق ہیں امام بخاری کے استاذ، ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں، یہ بھی بخاری کے استاذ ہیں، مسدد ہیں، یہ بھی بخاری کے استاد ہیں، حناد ہیں، احمد ابن حنبل ہیں، اسحاق ابن راہویہ ہیں، فضل ابن دکین ہیں، علی ابن مدینی ہیں۔ تو یہ 11 اور ان کے اقران اور بھی لوگ ہیں۔ تو اس طبقے کا پہلا طریقہ کار، طبقات محدثین میں یہ پہلا طبقہ ہے جنہوں نے یہ طرز فکر و عمل اپنایا، اور اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں تمام شہروں سے تمام صحابہ
اور تابعین کی جو روایت بھی کہیں سے بھی انہیں ملی اسے اکٹھا کیا، اس پر بحث و تحقیق کی، اس کے راویوں پر بحث کی، ایک نیا دریافت کیا علم اسماء الرجال، اور اس پر بحث مباحثہ کر کے صحیح احادیث کا انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد فرجع المحققون منہم، اس کے بعد محققین میں سے جو محققین تھے، تو جب فن روایت مضبوط ہو گیا، فن روایت کے تمام قواعد و ضوابط پختہ ہو کر مضبوط ہو گئے، اور تمام احادیث کے جو مراتب اور درجات تھے وہ معلوم ہو گئے، تو یہ لوگ متوجہ ہوئے فقہ کی طرف۔ فلم یکن عندہ من الرائے، جی ان کے نزدیک کوئی رائے ان کے پیش نظر نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی ایک آدمی کی جو گزر چکا ہو اس کی تقلید پر جمع ہو جائے، نہیں، انہوں نے دیکھا کہ احادیث صحیح کون سی ہیں، انہوں نے وہ روایت کیا احادیث کو، آثار کو، اور اتنی احادیث اور آثار روایت کیں کہ بہت سارے یعنی احادیث اور آثار ایسی تھیں جو پہلے تین مذہب جو گزرے ہیں ہر مذہب کے کسی نہ کسی مسئلے سے ضرور مناقض یا متضاد تھیں۔ یعنی کوئی حدیث ہے جو امام مالک کے مسلک کے خلاف ہے، کوئی حدیث ہے جو امام شافعی کے مسلک کے خلاف ہے، کوئی حدیث ہے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مسلک کے خلاف۔ تو ایسے احادیث اور آثار انہوں نے روایت کر لیے۔ فاخذوا، چنانچہ انہوں نے بڑی تفتیش اور تحقیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دریافت کیں، صحابہ کے آثار، تابعین کے آثار، مجتہدین کے اقوال، کچھ قواعد و ضوابط کی بنیاد پر جو انہوں نے پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھنے کے بعد اپنی طرف سے مدون اور مرتب کیے تھے، ان قواعد کی روشنی میں ان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ تینوں کے جو قواعد و ضوابط تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کا کیا طریقہ تھا، قاعدے تھے، وہ شاہ صاحب پیچھے بیان کر چکے۔ امام مالک کا طریقہ کار کیا تھا وہ بھی پیچھے بیان کر چکے۔ امام شافعی کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی پیچھے بیان کر چکے۔ یہاں اب چونکہ چوتھا ایک مکتب فکر وجود میں آیا، اور اس کے مرکزی نمائندہ یا مشہور آدمی جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں، تو یہ احادیث کو جمع کرنے کا اور احادیث سے مسائل اخذ کرنے کے ان کے قاعدے اور ضابطے کیا ہیں، تو شاہ صاحب آگے ان کے قاعدے اور ضابطے بیان کرتے ہیں۔ وانا ابینھا لک فی کلمات یسیرۃ، میں محدثین کا جو طریقہ کار ہے مسائل کو دریافت کرنے اور رائے قائم کرنے کا، وہ تم مختصر سے جملوں میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حجت اللہ پڑھنے والوں، کان عندہم، جو ان کے پیش نظر تھا۔ شاہ صاحب کی بحث اس پوری قسم اول میں اصولی قاعدوں اور ضابطوں پر مشتمل ہے، تو باقی تین ائمہ کے جو قاعدے اور ضابطے تھے وہ پچھلے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ محدثین نے آ کر احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، تو ان کا طریقہ کار کیا تھا، تو اس کے اصول شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ انہ اذا وجد فی المسألۃ قرآن ناطق، جب بھی کسی مسئلہ میں کوئی قرآن حکیم کا حکم بول رہا ہوتا تو ان کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور طرف یہ متوجہ نہیں ہوتے، فلا یجوز التحول منہ الی غیرہ، قرآن کے علاوہ کسی اور طرف رجوع نہیں کرتے۔ جیسا کہ پیچھے تینوں ائمہ کا ذکر آیا ہے کہ وہ تینوں ائمہ بھی جب قرآن کا واضح دو ٹوک حکم جاتا تھا تو وہ اس کے مطابق رائے دیتے تھے، کبھی وہ بھی اس سے انہوں نے کبھی تغیر نہیں کیا، تو ان کا بھی طریقہ یہی تھا۔ اگر قرآن میں کئی پہلوؤں سے احتمال پایا جاتا ہے، اگر تو نص قطعی ہے اور اس کے مطلب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تمام فقہا اسی کو بنیاد بناتے ہیں، اور اگر کسی آیت کے اندر کئی پہلو ہو سکتے ہیں، احتمالات ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ حدیث سے فیصلہ کرتے تھے، فالسنہ قاضیۃ علیہم، اور اگر اللہ کی کتاب میں کوئی چیز نہیں پاتے تو پھر رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ حدیث مشہور فقہا کے درمیان ہو یا مخصوص کسی خاص علاقے کے لوگوں سے ہو، یا ائمہ اہل بیت سے وہ روایت ہو، یا کسی خاص طریقے اور سند سے وہ روایت آئی ہو، چاہے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، فقہا نے اس پر عمل کیا ہو یا عمل نہ کیا ہو، بس حدیث صحیح آ گئی تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام مالک کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس پر مدینے کے لوگ عمل کر رہے ہیں
امام مالک اس کو ترجیح دیتے تھے، قطع نظر اس بات کے کہ کوفہ والے کیا کر رہے ہیں یا بصرہ والے کیا کر رہے ہیں، بس مدینے کے راوی جس بات پر متفق ہیں امام مالک کا مسلک ہے۔ ایسے امام اعظم امام ابو حنیفہ جو کوفہ کے راوی ہیں یا کوفہ کے ائمہ ہیں، ان کی بات بس حتمی ہے، ان کا تعامل صحابہ کا عمل ہے۔ اب باقی لوگوں کی رائے کیا ہے اور باقی روایات کیا ہیں، کوئی بحث نہیں۔ امام شافعی نے دونوں طریقوں کو جمع کیا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کو ترجیح دیتے ہیں وہ، اور اس کی بنیاد پر جو یعنی اہل حجاز یا اہل عرب ہیں ان کے مزاج کے مطابق جو مسائل ہیں ان کے مطابق امام شافعی ترجیح دے کر ان کو مسئلہ۔ یہاں یہ جو محدثین نے چوتھا طریقہ اپنایا، جی امام احمد بن حنبل محدثین نے، انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہو، چاہے وہ کوفے کی ہے، بصرے کی ہے، ہاں جی مکہ کی ہے، مدینہ کی ہے، خلفائے راشدین نے عمل نہیں بھی کیا، ہمیں اس سے غرض نہیں، تابعین نے عمل نہیں کیا، تبع تابعین نے عمل نہیں کیا، کسی فقیہ نے عمل نہیں کیا، حدیث سند سے صحیح آ گئی، خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، ہاں جی تو وہ ان کے نزدیک اتھینٹک ہے، اور صحیح سند سے صحیح حدیث آ گئی، وہ حضور کا فرمان ہے، چاہے کسی نے پیچھے 200 سال میں اس پر عمل نہ بھی کیا ہو، وہ کہتے تھے کہ عمل کرو۔ یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ وَمَتَىٰ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثٌ، ان کے نزدیک جب بھی کسی مسئلے میں کوئی حدیث موجود ہے تو اب اس کے مخالف جو بھی بات ہے، چاہے کسی صحابی کا اثر ہو، کسی تابعی کا قول ہو، یا مجتہدین میں سے کسی کا اجتہاد ہو ائمہ کا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ان کا دوسرا اصول ہے۔ وَإِذَا فَرَغُوا جُهْدَهُمْ فِي تَتَبُّعِ الْأَحَادِيث، تیسرا اصول کہ جب احادیث کی تلاش سے ان کی جد و جہد فارغ ہو گئی اور مسئلہ ابھی حل نہیں ہو رہا اور مسئلے میں کوئی حدیث معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ یہ کرتے ہیں محدثین کہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کے اقوال لیتے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے کسی خاص قوم کے افراد کی بات نہیں ہے کہ وہ صرف مدینہ منورہ کے ہوں یا کوفہ کے ہوں یا بصرہ کے ہوں، نہیں، اور نہ کسی ایک شہر کے دوسرے شہر کو چھوڑ کر، جیسا کہ پہلے لوگوں کا طریقہ کار تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی تمام صحابہ کے اقوال اور آثار جمع کرو، تو اگر لوگ صحابہ میں یہ قول پایا جاتا ہے، خواہ وہ کسی کا ہو، اگر کوفہ والوں کا ہے، امام ابو حنیفہ کی وہ رائے ہے، امام مالک شافعی کی نہیں بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کا قول ہے، لہٰذا یہ محدثین اسے اپنا مسلک قرار دے لیں گے۔ اور اگر وہ مثلاً مدینہ منورہ کا ہے، مصر کا ہے، شام کا ہے، اسی طرح بصرہ کا ہے، جہاں کا بھی کوئی آدمی جہاں کے اقوال سامنے آئے اس کے مطابق۔ اور پھر اس کی بھی ذیلی شقیں ہیں، اگر جمہور خلفاء اور فقہا کسی ذات بات پر متفق ہیں، یعنی خلفائے راشدین اور جمہور فقہا، تو پھر تو اچھی بات ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ اور اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ حدیث کسی صحابی یا تابعی کے قول میں اعلمہم علما، ان تمام صحابہ اور تابعین میں زیادہ اونچے درجے کا عالم کون ہے، اس کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی۔ زیادہ متقی کون ہے، اورعہم ورعا، یا ان میں سے زیادہ منضبط کرنے والا، حدیث کے الفاظ کو محفوظ رکھنے والا، ضبط کرنے والا کون زیادہ ہے، یا کون ان میں زیادہ مشہور ہے۔ اس بات کو رکھ کر انہوں نے بسا اوقات کچھ اقوال کو ترجیح دی۔ فَإِن وَجَدُوا شَيْئًا، اور اگر دونوں طرح کے قول جو ہیں برابر درجے کے ہیں، دونوں مشہور ہیں، دونوں ضابط ہیں، دونوں متقی ہیں، دونوں اعلیٰ درجے کے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس مسئلے میں دو قول ہے، فہیہ مسئلہ، تو ذات قولین، دو قول پر مبنی ہے، یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، جس کا جی چاہے اس پر عمل کر لے۔ بس امام احمد نے طے کیا کہ جو حدیث بھی صحیح آ جائے گی میرا مذہب ہے، چاہے وہ ایک دوسرے سے متضاد بھی ہوں۔ انہوں نے کہا دو قول ہیں، یہ بھی کام کیا ہے حضور نے، یہ بھی کیا، لہٰذا یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ اور اگر اس سے بھی عاجز آ گئے چوتھے درجے میں جی، تو تأملوا، انہوں نے پھر غور و فکر کیا کتاب و سنت کے عمومات، اس کے ایماءات اور اقتضاءات یعنی قیاس وغیرہ، اور پھر
اس مسئلے کی کوئی اور نظیر موجود ہے قرآن و سنت میں، اس پر انہوں نے محمول کیا جواب دیتے وقت۔ اگر وہ دونوں کی دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں ظاہری طور پر، اور قواعد اصول پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا، یعنی جو اصول فقہ کے جو قوانین اور ضابطے امام مالک نے یا امام شافعی نے یا امام ابو حنیفہ نے مرتب کیے تھے، انہوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا۔ ہاں جی، انہوں نے خود غور و فکر کیا کہ باقی مسئلے کی نظیر کیا ہو سکتی ہے، وہاں کی بنیاد پر رائے قائم کی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ جو بعد میں فقہا کے اصول فقہ اور ان کے جو قوانین اور ضابطے تھے ان کو چھوڑ کر انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے فہم کے مطابق کس بات پر ان کا دل مطمئن ہوا ہے، جسے کہتے ہیں دل ڈھکنا۔ ہاں جی، تو دل کس پر ڈھک گیا، ہاں جی، جس سے سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہاں جی، اور کما انہ لیس میزان التواتر عدد الروایات، اس لیے ان کے نزدیک کسی راویوں کی کثرت کا تواتر جو ہے وہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ ان کی حالت، بلکہ ان کے نزدیک وہ یقین ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہاں جی اس حدیث کو سننے کے بعد پیدا ہوا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کما نبہنا علی ذلک فی بیان حال الصحابہ، جیسا کہ ہم پیچھے صحابہ کے حوالے سے بات بیان کر کے آئے ہیں جی، دوسرے باب میں شاہ صاحب نے، بلکہ پہلا باب جو تتمے کا ہے وہاں شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی تھی، لیکن یہ ہمارے حاشیے والے کو چونکہ باتیں نہیں ملتی اور بلا وجہ حاشیہ چڑھانے کا اس کو شوق ہے، تو نیچے لکھتا ہے کہ لیسا، ہاں جی، مجھے نہیں معلوم کہ شاہ صاحب نے کہاں تنبیہ کی ہے، حالانکہ بات بڑی واضح سی ہے۔ ہاں جی، پیچھے خود یہی ہاں جی روایت کر کے آئے، باب اول میں شاہ صاحب نے وہاں واضح طور پر کہا ہے، صفحہ 472 کے اوپر وہ جملہ موجود ہے کہ شاہ صاحب نے وہاں کہا ہے کہ صحابہ کے نزدیک لم یکن عندہم الا وجدان الاطمینان جی والثلج، یہ جملہ شاہ صاحب پیچھے 472 صفحے پر کہہ کر آئے ہیں۔ پھر حاشیہ لکھنا ضروری ہے کہ جی شاہ صاحب نے مجھے نہیں معلوم کہاں تنبیہ کی ہے، ایسے ہی کہہ دیا تنبیہ کی ہے میں نے، حالانکہ تنبیہ تو کی ہے، تمہیں نظر نہیں آیا تو الگ بات ہے نا، حاشیے کا شوق ہے اس کو۔ کما نبہنا علی ذلک فی بیان حال الصحابہ، جیسے صحابہ کا طریقہ کار تھا۔ اب وکانت حاضل اصول، یہ جو اصول ہم نے 4 بیان کیے ہیں، محدثین کا طریقہ کار مسائل کے دریافت کے حوالے سے، اس کی بھی ایک سند ہے، تو وہ سند پیچھے یہاں شاہ صاحب نے کوئی 4-5 روایات لائے ہیں، بلکہ 6-7 روایات لائے ہیں ہاں جی، جس میں ابو بکر صدیق کا طرز فکر و عمل، حضرت عمر فاروق کا طرز فکر و عمل، ابن مسعود کا، وہ شاہ صاحب نے یہاں آگے چند واقعات بیان کیے ہیں۔ وکانت حاضل اصول، یہ جو اصول محدثین نے اختیار کیے ہیں، یہ بھی پہلے لوگوں کے طریقہ کار سے ان کا استخراج کیا ہے، یہ بھی مستخرجہ ہیں من صنیع الاوائل و تصریحاتہم، پہلے لوگوں کی یعنی صحابہ کے طور طریقے سے۔ اب یہ بات بھی تو کہہ ہی رہے ہیں آگے کہ نبہنا جی علی ذالک فی بیان حال الصحابہ، پیچھے تنبیہ کر کے آئے ہیں، اور یہاں صحابہ کا پورا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں، یہ بھی تو سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہاں جی، یہ حاشیے والے کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میمون ابن مہران روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مقدمہ لے کر ان کے پاس خصم آتا تو سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے تھے کہ اس مسئلے میں کتاب اللہ کا کوئی فیصلہ ہے، اگر اس میں انہیں مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے، اور اگر کتاب اللہ میں نہ ہوتا اور ان کو معلوم ہوتا حضور کی کوئی حدیث تو اس سنت کے مطابق فیصلہ کر دیتے، اور اگر وہ ان کے پاس نہ ہوتا تو آپ نکلتے اور لوگوں سے سوال کرتے، مسلمانوں سے سوال کرتے کہ بھی میرے پاس یہ قضیہ پیش ہوا ہے، جہاں صحابہ کے مجمع ہوتے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مدینہ میں، ابو بکر صدیق اٹھتے اور وہاں جا کر اس مجمع میں صحابہ کے ہاں پہنچ جاتے اور ان کو کہتے بھی میرے پاس یہ مسئلہ میری عدالت میں آیا ہے، تو کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ معلوم ہے، آپ نے کوئی فیصلہ فرمایا ہو؟ تو اگر وہاں کوئی جماعت ایسی مل جاتی اور وہ بتلاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے، تو ابو بکر اس کے مطابق کیا ہے فرماتے الحمدللہ الذی جعل فینا، الحمد، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمارے اندر ایسے لوگوں کو باقی رکھا ہے جنہوں نے اپنے نبی کی بات محفوظ رکھی۔ اور اگر وہ بالکل ہی کوئی راستہ نہ ملتا اور کسی صحابی سے کوئی حدیث آپ کو نہ ملتی ابو بکر صدیق کو، تو پھر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی کی سنت سے متعلق کوئی چیز نہیں ملتی تو لوگوں کو جمع کرتے، بڑے بڑے معززین کو خاص طور پر ان سے مشورہ کرتے اور ان کی اجتماعی رائے سے پھر فیصلہ فرماتے تھے۔ تو یہ ابو بکر صدیق کا طریقہ کار تھا۔ تو محدثین نے بھی حدیث کی تلاش اسی اصول پر کی۔ اسی طرح قاضی شریح روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا تھا اپنی قلمرو خلافت میں کہ اگر تمہارے پاس، خاص طور پر شریح کو جب قاضی مقرر کیا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز آئے اللہ کی کتاب میں تو اس کے مطابق فیصلہ کر، اور ادھر ادھر کے لوگوں میں سے کسی کی طرف توجہ مت دے، اور اگر تیرے پاس وہ چیز آئے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو سنت رسول اللہ کو دیکھ، اس کے مطابق فیصلہ کر، اور اگر تیرے پاس نہ تو کتاب اللہ میں کوئی چیز نہیں ہے نہ ہی سنت رسول میں ہے تو پھر دیکھ کہ تیرے پاس جو لوگ جمع ہیں جس پر اتفاق ہے ان کا، تو اسے مضبوطی سے پکڑ لے، اور اگر ایسا بھی نہیں ہے، کسی آدمی نے تجھ سے پہلے اس مسئلے میں کوئی رائے نہیں دی، تو پھر تو اختیار کر لے جو چاہے، اگر چاہے تو اپنی رائے سے اجتہاد کر، ثم تقدم فتقدم، یا اپنے سے پہلے والے کسی آدمی کی اجتہادی رائے لے لے، اور وَإِن شِئْتَ، اور اگر چاہے تو اس کو مسئلے کو مؤخر کر دے، ہاں جی تھوڑا سا لمبا کر دے، ہاں جی، اور اگر مؤخر کرے گا تو میں بھی تیرے لیے خیر اور بھلائی سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی آئندہ چل کر اس کا کوئی نہ کوئی حل سامنے آ جائے گا۔ تو اب قاضی کو باقاعدہ ہدایات دے رہے ہیں۔ اب اس کا ایک حصہ تو قابل استدلال ہے، لیکن اگلی بات ان شئت ان تجتہد برأیک کا، یہ تو یہ تو فقہا کی بات ہو گئی، ہاں جی، یہ دوسرا طریقہ آگے آ رہا ہے ان کی بات ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، عطا علینا، ہمارے اوپر ایک زمانہ آیا، لسنا نقضی، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ولسنا ہنالک، اور ہم یہ کر بھی نہیں سکتے، جی اس کے اہل بھی نہیں ہیں۔ ان اللہ قدر من الامر، اللہ تعالیٰ نے ہم پر معاملات جو ہیں جی جو ہمارے سپرد کر دیے ہیں، جی ان قد بلغنا ما ترون، جو تم دیکھتے ہو، من عرض له قضاء بعد اليوم، آج کے زمانے کے بعد کسی پر کوئی قضاء والا معاملہ آئے تو اس کو چاہیے کہ کتاب اللہ عز و جل سے فیصلہ کرے، اگر کتاب اللہ میں نہیں ہو تو رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرے، اور اگر کتاب اللہ میں بھی نہیں ہے اور حضور کا کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہے تو جو نیک لوگ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرے، اور اپنی زبان سے ہاں جی فتوے نہ دے، ہاں جی، ولا یقل انی اخاف و انی ارا فان الحرام بین والحلال بین، ہاں جی اپنی رائے مت بیان کرے، اس لیے کہ حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، اور جو امور مشتبہہ ہیں وہ اس کے درمیان ہیں، تو جو شک والی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دے بغیر شک والی باتوں کی طرف۔ ایسے ہی ابن عباس کا قول ہے کہ جب کسی معاملے میں سوال کیا جاتا ان سے تو وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن میں ہے تو بتلا دو، اور اگر قرآن میں نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر بتلا دو، اور اگر وہاں نہیں ہے تو پھر ابو بکر اور عمر نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے مطابق ہو، اور فَإِن لَّمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی رائے سے مسئلہ ہوگا۔ ابن عباس بھی فرماتے ہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم پر عذاب آئے یا تم دھسا دیے جاؤ زمین میں اور تم یہ کہو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال فلان، بغیر کسی اس کے تم لوگ یہ جملے کہتے رہتے ہو۔ ابن سیرین روایت کرتے ہیں ایک آدمی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، تو اس آدمی نے کہا قال فلان قضا و قضا، تو ابن سیرین نے کہا کہ تو حضور کی طرف منسوب کر کے باتیں بیان کر رہا ہے، وتقول قال فلان قضا و قضا، ہاں جی لا اکلمک ابدا، میں نے تمہارے سامنے حدیث بیان کی ہے، تم کہتے ہو فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، تو آئندہ میں تیرے سے بات نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے حدیث بیان کی تھی اس آدمی کے سامنے حضور کی، اور اس نے دوسرے ادھر ادھر کے اقوال بیان کیے۔ امام اوزاعی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا تھا کہ اللہ کی کتاب میں کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، ائمہ کی رائے کا اعتبار ان میں ہے جن میں کتاب نازل نہیں ہوئی اور حضور کی سنت اس میں جاری نہیں ہے، اور ولا رأی لأحد فی سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کی سنت ہے اس میں کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے۔ تو ان احادیث سے ہاں جی انہوں نے یہ اصول اخذ کیے ہیں۔ ایسے امام اعمش ابراہیم نخعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ جب پہلے جو مقتدی اکیلا ہو تو امام کی بائیں طرف کھڑا کرتے تھے وہ، لیکن جب انہوں نے حدیث سنی سمیع زیات کی ابن عباس سے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس نے جو رات گزاری تھی تو حضور نے ان کا کان پکڑ کے دائیں طرف لا کر کھڑا کر دیا تھا، تو انہوں نے اس حدیث سننے کے بعد سے اپنا مسلک بدل لیا کہ ہاں جو حضور نے عمل کیا ہے وہ، کیونکہ ان کی رائے یہ تھی کہ امام چونکہ افضل ہے اس کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، اور جو مقتدی ہے اس کو بائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، وہ اس کا تابع ہے۔ لیکن جب حضور کی حدیث آئی تو انہوں نے فوراً اپنا مسلک بدل لیا کہ جب حضور نے یہ فرما دیا تو اب یہی رائے ہوگی۔ شعبی سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ ابن مسعود یوں کہتے تھے کذا و کذا، قال فاخبرنی انت برائیک، آپ اپنے اس بارے میں رائے بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ الا تعجبون من ھذا، اس پر تعجب کیوں؟ میں کہتا ہوں تمہیں عبداللہ ابن مسعود کی روایت اور تم میری رائے پوچھ رہے ہو، ہاں جی، اور ودینی عندی آثر من ذالک واللہ لا لان اتغنى اغنیۃ احب الی من ان، کہتے ہیں میں گانا بجا لوں یہ زیادہ مجھے پسند ہے بنسبت یہ کہ میں اپنی رائے سے کوئی بات بیان کروں۔ یہ تمام احادیث بھی امام دارمی نے جمع کی ہیں۔ اسی طرح ترمذی روایت کرتے ہیں ابو صائب سے کہ ہم امام وکیع کے پاس تھے تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ جو رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا ہے، جی اصل میں یہ ایک روایت ہے کہ وہ حج کے موقع پر جب ہاں جی ہدی لے کر جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اشعار کر لیا جائے، یعنی ذرا سا کٹ لگا کر خون تھوڑا سا نکال لیا جائے تو اس کو اشعار کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے جب شروع میں پوچھا کسی نے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہوا مسلۃ، یہ مسلح ہے، یعنی ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ جو عرب لوگ دیہاتی جب وہ کرتے تھے اشعار، ایک ہے معمولی سا کٹ لگانا جس سے اونٹ کو کچھ پتہ نہ چلے، معمولی سا خون نکلے، وہ جب اشعار کے نام پر دیہاتی قسم کے تو ایسے زور سے تلوار مارتے کاٹتے تھے کہ وہ خون ہی خون بہہ جاتا تھا اور اونٹ بھی کمزور ہوتا تھا، تو وہ اس کا کوہان کا اوپر کا کٹا ہوا حصہ جو ہے وہ لٹکا رہتا تھا ساتھ۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ تو مسلح ہے، ہاں جی حضور نے مسلح سے منع فرمایا ہے، جانور ہے، زندہ جانور ہے، اس نے سفر کر کے حرم تک جانا ہے تو اس کو اس طریقے سے کٹ لگانا کہ جس سے اس کو اذیت اور تکلیف ہو تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اب امام صاحب کی بات تو یہ تھی، اب وہاں کسی نے نقل کر دیا کہ امام ابو حنیفہ اسے مسلح کہتے ہیں، تو امام وکیع کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا، ہاں جی ابراہیم نخعی کا قول انہوں نے نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ ابراہیم نخعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اشعار مسلح ہے۔ تو وکیع بڑے غضبناک ہو گئے، بڑے غصے میں آ گئے کہ میں حضور کی حدیث تمہیں بیان کرتا ہوں اور تم ابراہیم کی بات نقل کرتے ہو، ہاں جی تو تمہیں تو میں جیل میں ڈالوں گا، ہاں جی قید کروں گا، اور اس وقت تک تمہیں جیل سے نہیں نکالوں گا جب تک کہ تم اپنی اس بات سے رجوع نہ کر لو۔ جی بظاہر ان کے خیال کے مطابق چونکہ حدیث کے خلاف بات ہے، تو اب حالانکہ دونوں میں بڑا نازک فرق ہے، ایک معمولی سا اشعار کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن اس کو ایسا کٹ لگا دینا کہ مسلح کی طرح اس کا اوپر کا حصہ کٹا ہوا نظر آئے، تو یہ امام ابو حنیفہ چونکہ بہت زیرک اور عقل مند تھے اس لیے انہوں نے اسے منع فرما دیا، کیونکہ دوسری حدیث بھی تو ہے مسلح والی، حضور نے سختی سے ممانعت کی ہے، تو دونوں کے درمیان تطبیق یہی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس، عطا ابن ابی رباح، مجاہد ابن جبر، مالک ابن انس، یہ لوگ انہم کانوا یقولون، یعنی یہ بات یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ کی بات آ جائے تو ہماری بات کو رد کر دو۔ خود امام ابو حنیفہ کا قول بھی ہے۔ جی خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فقہ کے قواعد ان قواعد پر مرتب اور مدون کیے، اور کوئی ایسا مسئلہ جس پر پہلے لوگ گفتگو کر چکے تھے اور ان سے پہلے زمانے میں ہو چکا تھا، انہوں نے اس میں اگر کوئی حدیث مرفوع پائی، متصل تھی یا مرسل تھی، موقوف تھی، صحیح تھی، حسن تھی، جس کا اعتبار صحیح ہو سکتا تھا، اور جو آثار شیخین میں سے کوئی نہ کوئی اثر تھا، تمام خلفاء یا قضات امصار اور فقہائے بلدان کا تھا، یا استنباطات میں سے تھا، عموم، ایماء، اقتضاء، تو انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا ان محدثین نے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان محدثین میں سب سے عظیم ترین شان والے، سب سے زیادہ روایات کرنے والے اور حدیث کے مرتبے کو جاننے والے اور اس حوالے سے فقہ کے اندر گہری نظر رکھنے والے امام احمد محمد ابن حنبل ہے۔
امام احمد ابن حنبل کے نام سے مشہور ہیں، لیکن امام احمد بن محمد بن حنبل، حنبل ان کے دادا ہیں۔ پھر امام اسحاق ابن راہویہ ہے، یہ محدثین کے سرخیل ہیں، ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ گویا کہ چوتھا فقہی مذہب سامنے آ گیا جنہیں محدثین کہا جاتا ہے، محدثین کا طریقہ۔ وَكَانَ ترتیب الفقہ علی ھذا الوجہ، اس طریقے سے انہوں نے اپنی فقہ کو مرتب کیا اور بہت ساری احادیث اور آثار جمع کیے گئے، حتیٰ کہ امام احمد سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کے پاس اگر 100,000 حدیثیں یعنی 1,00,000 حدیث ہوں تو کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، 1,00,000 حدیثیں بھی ہوں تو فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جی، انہوں نے کہا کب؟ انہوں نے کہا 5,00,000 حدیثیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، امید کی جا سکتی ہے۔ اب 5,00,000 حدیثیں پہلے تو کوئی یاد کرے، پھر امام احمد کے مسلک کے مطابق فتویٰ دے، تو خاصا مشکل کام امام احمد نے کر گئے ہیں۔ اس لیے ان کی مسند جو ہے، مسند احمد، وہ ان تمام کا مظہر ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں جمع کر دیں امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں۔ اب امام احمد کے بعد آگے ان کے جانشین کون ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں پھر اللہ پاک نے اگلا زمانہ پیدا کیا اور اس میں ان کے آگے شاگرد اور تربیت یافتہ لوگوں نے پوری مزید جد و جہد کی، جمع الاحادیث، اس اصول پر فقہ کو مرتب کرنے، اور کچھ نئے فنون انہوں نے دریافت کیے۔ مثلاً متفق علیہ حدیث، صحیح حدیث کو جو بڑے بڑے محدثین کے سامنے تھی، ان میں امتیاز پیدا کیا کہ بڑے بڑے جو ناقدین حدیث ہیں، پرکھنے والے حدیث ہیں، ناقدین سے مراد یہاں نقد جسے کہتے ہیں، جرح و نقد یعنی کھرا کھوٹے کی پہچان کرنے والے، ناقدین سے مراد یہ نہیں کہ حدیث پر تنقید کرنے والے۔ تو یہ بڑے بڑے ناقدین حدیث مثلاً حضرت یزید ابن ہارون ہیں، یحییٰ ابن سعید القطان ہیں، خود امام احمد ہیں، اسحاق ابن راہویہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دو صحیح احادیث کا فرق اور امتیاز کرنے والے یہ پہلے درجے کے لوگ ہیں محدثین میں، اعلیٰ ترین درجے۔ اس کے بعد پھر ان فقہی احادیث کو جمع کرنا جس پر تمام شہروں کے فقہاء اور بڑے بڑے علاقوں کے علماء نے اپنے اپنے مذاہب کو مرتب اور مدون کیا ہے، تو یہ دوسرا کام۔ اسی طرح تیسرا کام یہ کہ انہوں نے ہر حدیث کی جو قرار واقعی حیثیت تھی اس پر جو حکم لگایا، تو وہ حکم بھی متعین کیا ان محدثین نے۔ مثلاً یہ حدیث شاذہ یا فاضہ ہے باقی احادیث میں سے کہ کسی اور نے اس کو روایت نہیں کی، شاذ حدیث ہے، یا اس کے طرق جو ہیں پہلے لوگوں کے ہاں اس کی تخریج نہیں ہو سکی کہ یہ متصل ہو یا اس کی سند کس درجے کی ہے، یا یہ روایت فقیہ عن فقیہ ہے کہ فقہائے صحابہ یا فقہائے تابعین یا حافظ عن حافظ ہے۔ حافظ سے مراد یہاں قرآن کا حافظ نہیں، حدیث کے حافظ، اور حدیث کا حافظ وہ شمار ہوتا تھا جو 1,00,000 سے لے کر 6,00,000 تک احادیث جسے زبانی یاد ہوں مع تمام اسانید اور متن کے، وہ حافظ الحدیث۔ اسی طریقے سے وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَطَالِبِ الْعِلْمِيَّةِ، علم حدیث سے متعلق مزید علمی جو مراتب ہیں وہ۔ اور یہ جو اگلے دور میں ان کے جانشین لوگ آئے وہ کون ہیں؟ ہؤلاء، وہ لوگ بخاری ہیں، مسلم ہیں، ابو داود ہیں، عبد بن حمید ہیں، دارمی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، ابو یعلیٰ ہیں، ترمذی ہیں، نسائی ہیں، دارقطنی ہیں، امام حاکم ہیں، بیہقی ہیں، خطیب بغدادی ہیں، دیلمی ہیں، ابن عبد البر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ محدثین کا اگلا درجہ ہے جنہوں نے اگلے دور میں کیا ہے اس پر کتابیں مرتب کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اگلے دور کے بھی جو افراد ہیں ان میں بھی میرے نزدیک 4 آدمی بڑے بنیادی ہیں۔ وَكَانَ أَوْسَعُهُمْ عِلْمًا عِنْدِي، میرے نزدیک علم حدیث کی وسعت کے اعتبار سے کہ بہت وسیع ترین جن کے پاس علم ہے، جن کی تصانیف سے سب سے زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور جن کا ذکر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ 4 آدمی ہیں، اور چاروں آدمی متقاربون فی العصر، زمانے کے اعتبار سے قریب قریب ہیں۔ 200 ہجری کے بعد سے لے کر 250، 55، 60، 70 تک اس عرصے میں 60-70 سال کے زمانے کے ہیں۔ امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے ہیں اور 256 میں امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ امام مسلم کچھ تھوڑے سے عرصے کے بعد، پھر امام ابو داود، پھر امام ترمذی اور وغیرہ و نسائی۔ تو 4 آدمی ہیں۔
شاہ صاحب اپنے پیش نظر ترتیب جو بناتے ہیں ان میں سب سے اول نمبر وہ کہتے ہیں ابو عبداللہ البخاری ہے۔ سب سے پہلے جو محدثین ہیں امام احمد کے بعد یہ امام بخاری ابو عبداللہ البخاری ہیں۔ ان کا نقطہ نظر تھا کان غرضہ، ان کی غرض بنیادی طور پر یہ تھی کہ وہ احادیث جو صحیح بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں اور متصل بھی ہیں ان تمام کو الگ کر دیں من غیرہا، باقی تمام احادیث سے۔ حدیث ہو، صحیح ہو، مستفید اور مشہور ہو اور حضور تک متصل ہو۔ بخاری نے اپنی کتاب کا نام یہ رکھا۔ اسی طرح امام بخاری کی غرض یہ بھی تھی کہ وہ فقہی قوانین استنباط کریں، ہاں جی، سیرت بھی اس میں لائیں، تفسیر بھی لائیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے اپنی کتاب لکھی الجامع صحیح البخاری، اور جو شرائط اپنے اوپر عائد کی تھی ان شرائط کو پورا کیا پوری کتاب میں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے جی، یہ بات پہنچی کہ ان رجلا من الصالحین، ابو زید المروزی ہیں یہ، ہاں جی، فتح الباری کے مقدمے میں ہاں جی حافظ ابن حجر نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ابو زید مروزی فرماتے ہیں رجلا من الصالحین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب میں زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا مالا کا اشتغلت بفقہ محمد ابن ادریس الشافعی، کیا ہے تجھے کہ تو محمد ابن ادریس الشافعی کی فقہ میں مشغول رہتا ہے اور وترکت کتابی، اور میری کتاب نہیں پڑھتا تو جی، یہ چونکہ شافعی تھے تو امام شافعی کی کتابیں پڑھتا رہتا ہے، میری کتاب نہیں پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، قالا، انہوں نے خواب میں کہا یا رسول اللہ ما کتابو کا، آپ کی کون سی کتاب ہے جو میں نہیں پڑھتا؟ تو حضور نے فرمایا صحیح البخاری، بخاری کی جو کتاب صحیح ہے وہ میری کتاب ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ قول نقل کرنے کے بعد اللہ کی قسم، اللہ عمری، میری عمر کی مجھے قسم، جی انہ نال من الشہرۃ والقبول درجۃ، بخاری اپنی شہرت اور قبولیت کے ایسے مقام پر ہے کہ اس سے دنیا میں کوئی اور درجہ کسی کتاب کا نہیں ہو سکتا کتاب مقدس قرآن حکیم کے بعد۔ تو اس لیے بخاری پہلے آدمی ہے محدثین میں۔ نمبر 2 امام مسلم جی النسابوری، انہوں نے کیا پیش نظر رکھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ صحیح حدیثیں جو متفق علیہ ہیں، المجمع علیہا، محدثین کی طرف سے اور متصل اور مرفوع ہیں، اور وہ حدیثیں جن سے سنت کا اخذ و استنباط کیا گیا، اور انہوں نے اس کو ذہنوں کے قریب کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ تمام اس کے طرق جمع کر کے اس حدیث کو لوگوں کے ذہنوں کے قریب کیا جائے، اس سے استنباط کرنا آسان ہو جائے، اور ایک نئی ترتیب قائم کی، رتب ترتیبا جیدا۔ امام بخاری نے تو ابواب قائم کیے اور پھر حدیثیں لائے، اور امام مسلم نے کیا کیا، حدیث کی ترتیب ایسی بنائی، ابواب بعد میں لوگوں نے بنائے ہیں، خود امام مسلم نے ابواب قائم نہیں کیے۔ وہ حدیث کی کتاب بڑی خاص ترتیب سے، عمدہ ترتیب کے ساتھ لائے ہیں، اور پھر یہ کیا انہوں نے کہ ہر حدیث کے تمام طرق جمع کر دیے ایک ہی جگہ پر۔ ایک روایت ہے، اس کو ایک صحابی نے روایت کیا، وہ سند لائے ہیں، دوسرے نے کیا وہ لائے ہیں، تیسرے، بلکہ اس کے آگے متابعات اور شواہد وہ بڑی ترتیب کے ساتھ تمام جتنے دلائل و شواہد ایک روایت سے متعلق ہیں فنی نقطہ نظر سے وہ انہیں متابعات کو بیان کرتے ہوئے ہا وحدثنا، ہر تیسرے چوتھے راوی کے بعد انہوں نے اس کی دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ، چوتھا طریقہ، پانچواں طریقہ، تمام طرق جمع کر دیے جو صحاح سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ امام مسلم کا کمال ہے، تاکہ متن کا اختلاف اور اسانید کا جو پھیلاؤ ہے زیادہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے جو امام مسلم کی کتاب پڑھتے ہیں، اور پھر مختلفات جس میں اختلافی معاملات ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا۔ چنانچہ جو آدمی عربی زبان جانتا ہے اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا کہ وہ سنت کی ان حدیث سے کیا ہے اعراض کریں،
امام بخاری تو ایک حدیث لاتے ہیں اور اس کی ایک سند لاتے ہیں اور ایک مسئلہ اخذ کر لیتے ہیں۔ اب امام مسلم نے یہ کیا کہ اس حدیث کے جتنے شواہد اور دلائل اور متابعات اور طرق تھے وہ سارے جمع کر کے اتنا مضبوط کر دیا کہ اہل زبان خود سمجھ جائے کہ یہ حدیث کتنے اونچے درجے کی ہے۔ یہ مسلم کا طریقہ ہے، صحیح مسلم کا۔ اور تیسرے آدمی جس کی وقت امام بخاری اور مسلم کے بعد جس کو نمبر دیا ہے امام شاہ ولی اللہ نے، وہ امام ابو داود السجستانی ہے۔ ابو داود کا مقام پہلے دو کے بعد ہے، تیسرا درجہ ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ تمام احادیث جمع کریں جس سے پچھلے فقہا نے استدلال کیا ہے، چاہے وہ امام مالک نے کیا ہو، امام شافعی نے کیا ہو، امام ابو حنیفہ نے کیا ہو، اور ان کے درمیان وہ مشہور حدیثیں ہیں، اور شہروں کے علماء نے احکامات کی بنیاد ان حدیثوں کو بنایا ہے۔ تو انہوں نے سنن ابی داود لکھی، اس میں صحیح حدیث بھی لائے، حسن بھی لائے، اور ایسی نرم حدیث بھی لائے جس پر عمل کرنا صحیح تھا، تو اس کو جمع کر دیا امام۔ گویا کہ فقہی ترتیب کے ساتھ اعلیٰ ترین درجے کے تفقع کے ساتھ امام ابو داود نے سنن ابی داود لکھی۔ خود ابو داود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں حدیثیں جمع کی ہیں جی، اجمع الناس علی ترکہ وما کان منہا ضعیفا صرح بضعفہ، وہ حدیثیں جن پر لوگ متفق تھے لیکن لوگوں نے چھوڑ دی تھیں، مثلا امام بخاری اور مسلم کے ہاں عام طور پر نہیں تھی اور اس کی ضرورت تھی، وہ میں نے جمع کر دی۔ اور اگر کوئی ضعیف حدیث میں لایا بھی ہوں تو میں نے اس کے ضعف کی تصریح کر دی، اور اگر کسی میں کوئی علت ایسی موجود تھی جو غور و فکر کرنے سے سامنے آنی تھی وہ بھی میں نے بیان کر دی، اور ہر حدیث پر ایک ترجمۃ الباب مقرر کیا، یعنی عنوان قائم کیا جو کسی عالم نے اس سے کوئی مسئلہ مستنبط کیا ہے اور کسی فقیہ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے۔ ایک حدیث سے مثلا امام ابو حنیفہ نے کوئی رائے قائم کی ہے تو وہ ایک باب قائم کریں گے امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر سے اور نیچے حدیث لائیں گے، اور اسی مسئلے میں کسی دوسری حدیث سے امام شافعی نے مثلا استدلال کیا ہے تو امام شافعی کے مسلک کے مطابق عنوان قائم کریں گے اور وہاں وہ دوسری حدیث لے آئیں گے، تاکہ تمام فقہا کے مستدلات جو ہیں وہ ایک جگہ سے جمع ہو کر سامنے آ جائیں۔ اسی کی تصریح امام غزالی نے اپنی کتاب میں کی ہے کہ ایک آدمی مجتہد ہو تو مجتہد کے لیے ابو داود کی کتاب کافی ہے۔ چوتھے آدمی جو ہیں ہاں جی محدثین میں، وہ امام ابو عیسیٰ الترمذی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو پہلے شیخین ہیں یعنی بخاری اور مسلم، ان کے طریقے کو سامنے رکھا اور ابو داود کے طریقے کو سامنے جمع کر دیا۔ انہوں نے شیخین کے طریقہ کار بخاری اور مسلم کے طریقہ کار کو اچھا سمجھتے ہوئے جو چیزیں بیان کرنے کے قابل تھی انہیں بیان کر دی، جس میں انہوں نے ابہام رکھا تھا اس کو انہوں نے واضح کر دیا، اور امام ابو داود کے طریقے کو بھی سامنے رکھا کہ جس فقیہ نے جو مسئلہ جس رائے کے اعتبار سے لیا اس کو انہوں نے بھی اختیار کر لیا۔ تو دونوں طریقوں کو جمع کیا ہے ترمذی نے۔ اس لیے پڑھنے کی ترتیب بھی جو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ ستہ کے پڑھنے کی ترتیب بیان کی ہے وہ یہ کہ اگر فقہا کی تعلیم کے بعد اس نے شروع کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داود اور پھر ترمذی۔ ترمذی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ ابو داود نہ پڑھی ہوئی ہو اور بخاری اور مسلم نہ سامنے ہو جی۔ تو دونوں طریقوں کو جمع کر دیا اور پھر ساتھ ہی اضافہ کیا امام ترمذی نے کہ زادہ علیہما، انہوں نے ان دونوں طریقوں پر ایک اور مزید اضافہ یہ کیا کہ صحابہ، تابعین اور فقہا کے مذاہب بھی بیان کر دیے۔ اس طرح ان کی کتاب بڑی جامع ہو گئی، جامع ترمذی۔ پھر انہوں نے حدیثوں کے طرق میں بھی اختصار کیا ہے، بہت لطیف طرح کا اختصار۔ ایک باب کا عنوان بیان کرتے ہیں اور اس باب میں صرف ایک صحابی کی روایت لاتے ہیں جو ان کے نزدیک سب سے اعلیٰ ترین درجے کی سند سے ہوتی ہے، تو فذاکر واحداً ایک روایت لاتے ہیں، اور وَأَوْمَعَ إِلَىٰ مَا عَدَاهُ، اس کے علاوہ جن جن صحابہ سے وہ روایت مروی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔
بس باب قائم کیا، ایک حدیث لائے اور حدیث کی حیثیت متعین کی، اس کے بعد آگے نیچے لکھتے ہیں امام ترمذی وفی الباب عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ہاں جی، جتنے بھی صحابہ سے مروی ہے ان تمام کے نام لکھ دیں گے بس۔ اب جو تو محدث ہے جس کو معلوم ہے اس کے پاس تو بہت سارا ذخیرہ آ سکتا ہے، اس لیے امام ترمذی کی کتاب کا ایک بہت بڑا قرضہ تھا۔ مولانا سندھی نے تو کہا اپنے زمانے میں، ہاں جی، قرضے کی وجہ یہ تھی کہ وفی الباب میں اس باب کی یہ حدیث جو فلاں صحابی کا امام ترمذی نے نام ذکر کیا، یہ ہے روایت کس کتاب میں، یہ تلاش کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ تو امام ترمذی کا یہ قرضہ لوگوں پر یہ تھا کہ شرح لکھ کر وہ یہ بتلائیں کہ یہ روایت جو امام ترمذی لائے ہیں یا جس صحابی کا نام ذکر کیا ہے یہ فلانی کتاب میں ہے روایت۔ تو مولانا سندھی تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت محقق محدث بننا ہے تو پھر ساری حدیث ذخیرہ حدیث پڑھے اور وہاں سے جا کر وفی الباب کی وہ ساری روایات پر تحقیقی نظر ڈالے، کم از کم کتاب الصلاۃ کی تو ساری پڑھ لے تاکہ وہ ایک فقیہ مجتہد بنے۔ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس پر توجہ دی اور انہوں نے خود ارادہ کیا کہ وہ اس پر وفی الباب جو ترمذی کا وفی الباب ہے اس پر کتاب لکھیں، لیکن وہ تھوڑا سا کام کیا چھوٹ گیا، تو پھر انہوں نے یہ کام مولانا حبیب اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذمے لگایا، ہاں جی، تو انہوں نے یہ کام شروع کیا، کشف النقاب فیما یقولہ الترمذی وفی الباب۔ اور جیسے مولانا حبیب اللہ کے ذمے لگایا تو مولانا فوراً سرگودہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس آئے اور ان سے دعا کرائی کہ بہت بڑا کام جو تاریخ میں اہم ترین ہے وہ میرے ذمے لگا ہے۔ تو پھر حضرت نے دعا کی، بار بار وہ خطوط میں بھی ذکر کرتے ہیں، تو وہ کشف النقاب لکھی جو 11 جلدوں میں ان کے زمانے تک مرتب ہو چکی تھی اور ابھی صرف کتاب الوتر تک غالباً پہنچی ہے، ہاں جی۔ اور پھر مولانا نے ایک اور کام یہ بھی کیا، اس زمانے میں کمپیوٹر بھی نہیں تھا، مولانا نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے 3 حصے بنائے۔ ترمذی نے وفی الباب میں جن صحابہ کی روایت بیان کی تھی پہلے وہ لائے، اور اگر ترمذی سے کوئی صحابی اوجل ہو گیا اور ترمذی نے ذکر نہیں کیا لیکن کوئی صحابی ایسا ہے جس سے روایت ہے اس باب میں، تو مولانا نے وہ بھی تلاش کی، دوسری فصل میں اسے لائے۔ پھر تیسری فصل لائے جس میں اس باب سے متعلق کسی صحابی کا کوئی قول ملا، کوئی آثار میں سے کچھ آثار ملے تو اس کو لائے۔ تو 3 فصلیں قائم کر کے ایک باب سے متعلق جتنی بھی ہزاروں حدیثیں تھیں وہ انہوں نے مرتب کی۔ یہ بہت بڑا کام ہے، مولانا سندھی کی خواہش بھی تھی، مولانا سندھی نے کہا کہ کوئی آدمی یہ کام کرے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہاں جی۔ تو جو مولانا نے کیا لیکن شہادت کے نتیجے میں وہ درمیان میں رہ گیا، جتنا بھی کر سکے 11-12 جلدیں ہوئی ہیں، ابھی چھپی 9-10 ہی ہیں صرف۔ تو یہ طریقہ کار امام ترمذی نے اختیار کیا۔ پھر انہوں نے ہر حدیث کے بارے میں یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، وجہ بیان کی، اس کی وہ بھی بیان کر دی تاکہ طالب علم علی بصیرت من امرہ، اچھے طریقے سے بصیرت سے اس کو معلوم کرے اور پھر اسے ہاں جی باقی چیزوں کا بھی پتہ چل جائے۔ پھر یہ بھی ذکر معلوم کیا، بتایا انہوں نے کہ کون سی حدیث مستفیض ہے یا غریب ہے، صحابہ کے مذاہب کیا ہیں، شہروں کے فقہاء کے مذاہب کیا ہیں، ہاں جی۔ اور اگر کسی راوی کا نام کی ضرورت تھی تو نام بتلایا، کسی کی کنیت کی ضرورت تھی تو کنیت بتلائی، ہاں جی۔ کوئی چیز نہیں مخفی چھوڑی امام ترمذی نے اپنے علم کے رجال سے متعلق۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ مجتہد کے لیے بھی کافی ہے اور مقلد کے لیے بھی کافی ہے یہ کتاب۔ یہ وہ اصحاب الحدیث ہیں، یہاں شاہ صاحب نے اس باب میں تفصیل سے ان کے اصول بیان کیے ہیں، چونکہ ایک تو جو باقی تینوں فقہا تھے ان کے اصول پچھلے باب میں بیان کر چکے تھے، اب یہاں جو باقی 3 مذاہب ہیں جن کو اصحاب رائے کہا جاتا ہے ان کا یہاں بھی شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے اور ان کے اصول بھی جو بنیادی طور پر ہیں ان کی بھی نمبرنگ دوبارہ کی ہے۔ کہتے وکانہ بإزاء ہؤلاء، ان کے مقابلے میں امام مالک اور سفیان کے زمانے میں اور ان کے بعد ایسی قوم تھی کہ لا یکرہون المسائل ولا یہابون الفتیہ، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مسائل سے گھبراتے نہیں تھے،
یہ پہلے والے لوگ محدثین تو مسائل سے گھبراتے تھے جی، پسند نہیں کرتے تھے کسی مسئلے میں اپنی طرف سے جواب دینا، حدیث تلاش کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح فتویٰ دینے سے پہلے والے لوگ گھبراتے تھے، فتویٰ کا مطلب اپنی رائے دینا۔ یہ لوگ یہ کہتے تھے، امام ابو حنیفہ جن کے سرخیل ہیں اصل میں، تو امام مالک بھی ہیں لیکن امام ابو حنیفہ سب سے اونچے درجے میں ہیں، اور امام شافعی ہیں، وَيَقُولُونَ یہ کہتے تھے کہ بھائی عَلَى الْفِقْهِ بِنَاءُ الدِّينِ، دین کی بنیاد تو فقہ پر ہے۔ خود قرآن نے کہا لولا نفر، تو تفقہ فی الدین تو دین کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، تو دین کی بنیاد تفقہ پر ہے۔ فلا بد من اشاعتہ، تو اس تفقہ کو پھیلانا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ حضور کی حدیث روایت کریں، انہوں نے کہا کہ اجتہاد کریں گے ہم یا رائے بیان کریں گے تو یہ رائے تو ہماری ہوگی، غلطی ہوگی تو ہم سے ہوگی۔ ہم حضور کے نام پر حضور کی حدیث بیان کریں، پتہ نہیں حضور کی پوری بات نقل بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وہ حدیث کی روایت کو زیادہ مشکل اور اپنے لیے مصیبت سمجھتے تھے۔ پہلے والے لوگوں کا ایک انداز ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی فتویٰ دینا اپنی رائے سے بیان کرنا مناسب نہیں ہے، حضور کی حدیث تلاش کرو۔ اچھا، اب ان کا اس سے بالکل دوسرا رویہ، انہوں نے کہا کہ روایت حدیث اور خاص طور پر وہ حدیث الرفع الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر بیان کرنا، یہ تو اور زیادہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے حضور نے وہ بات اس طرح فرمائی نہ ہو اور ہم حضور کے اوپر نسبت کریں، کیونکہ خود حضور نے فرما دیا کہ جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہیے۔ جبکہ فقہ کا ہمیں حکم دیا لیتفقہوا فی الدین، کہ ہم مسائل تفقہ رائے سے بیان کریں۔ یہاں تک کہ امام شافعی نے کہا کہ نبی سے نیچے درجے کے جو لوگ ہیں، جیسا کہ پیچھے روایت گزری ہے، ہمیں زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ ہم ان کی طرف بات کو منسوب کریں، اس لیے کہ اگر زیادتی اور نقصان ہوگی تو نبی سے کم درجے میں یعنی کسی صحابی یا کسی تابعی کی بات ہوگی۔ یا ابراہیم نخعی کا قول بھی پیچھے نقل ہو چکا کہ میں کہوں عبداللہ یہ زیادہ بہتر ہے، قال علقمہ یہ زیادہ مجھے محبوب ہے بنسبت یہ کہ میں حضور کی طرف نسبت کروں۔ ایسے ابن مسعود کا قول پیچھے گزر چکا ہے کہ جب وہ حضور کی طرف سے کوئی روایت بیان کرتے تھے تو ان کا پورا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، لرز جاتے تھے وہ، پھر بھی روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے تھے ہا کذا او نحوہ، ہا کذا او نحوہ، ایسے فرمایا یا اس طرح فرمایا، تاکہ حضور کی طرف کوئی غلط بات کی نسبت نہ ہو جائے۔ تو یہاں بے دھڑک حدیثیں جمع ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں یہ حدیث جو ہے یہ تو مناسب، حدیث کی نسبت کرنا جو ہے نا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ حضور کی طرف منسوب کر کے بات کہی جائے۔ اس طرح حضرت عمر نے ایک جماعت کو، انصار کی ایک جماعت کو کوفہ بھیجا۔ اب یہ کوفہ کا مزاج اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ کوفہ والوں کا مزاج یہ کیوں تھا۔ حضرت عمر نے ایک جماعت انصار کی جو ہے انہیں کوفہ بھیجا، انہوں نے کہا تم انکم تاتون الکوفہ، تم کوفہ جا رہے ہو تو وہاں ایک قوم ہے وہ قرآن حکیم سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے، عزیر بالقرآن، کیا مطلب؟ یعنی قرآن پڑھتے ہیں روتے ہیں، قرآن کے ساتھ ان کی بڑی گہری محبت اور نسبت ہے۔ فیأتونکم، اب جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو فیقولون، وہ کہیں گے کہ قدیم اصحاب محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، قدیم اصحاب محمد، تو وہ حضور کے عشق اور محبت کے نتیجے میں استقبال کریں گے کہ صحابہ آ گئے، صحابہ آ گئے، صحابہ آ گئے، اور پھر وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے حضور کی حدیثیں معلوم کریں گے۔ فَيَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْحَدِيثِ، تم سے حدیث کا سوال کریں گے، تو خبردار وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایت کرنا۔ فَأَقِلُّ الرِّوَایَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کثرت سے حدیثیں نہ بیان کرنا۔ تو یہاں حضرت عمر نے منع کر دیا کوفہ والوں کے سامنے کہ قرآن موجود ہے تو قرآن کی بنیاد پر سب کچھ ہونا چاہیے، وہاں حدیثوں کی طرف وہ متوجہ ہو گئے تو پھر معاملہ کیا ہے، دوسرا ہو جائے گا، اس لیے یہ کم باتیں وہاں بیان کرنا۔
اسی طرح ابن عون فرماتے ہیں کہ شعبی جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ وکانہ ابراہیم یقول و یقول و یقول، ہاں جی، وہ مشہور وہ کہتے تھے ابراہیم نے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا، اپنی طرف نسبت کرنے کے بجائے۔ یہ بھی امام دارمی کے آثار ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا، فواقع تدوین الحدیث والفقہ والمسائل من حاجتہم بموقع من وجہ آخر، انہوں نے ایک نئے پہلو سے احادیث مدون کی، فقہ اور مسائل وغیرہ مرتب اور مدون کیے۔ وذالک، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لم یکن عندہم من الاحادیث والآثار، ان کے پاس وہ حدیث کا ذخیرہ اور آثار نہیں تھا کہ جس پر یہ فقہ کا استنباط کرنے پر قادر ہوتے، علی الاصول التی اختارہا اہل الحدیث، جو اہل حدیث نے اپنے پیش نظر رکھا ہوا تھا، وہ ان کے ہاں طریقہ کار نہیں تھا۔ اور ولم تنشرح صدورہم للنظر فی اقوال علماء البلدان وجمعہا والبحث عنہا، اور ان کا سینہ نہیں کھلا ہوا تھا اپنے دوسرے شہروں کے علماء اور ان کے جمع اور اس کی تحقیق و تفتیش کے لیے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سلسلے میں متہم بھی سمجھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے وہ ائمہ جو یہاں ہمارے علاقے کے ہیں، یہ تحقیق میں سب سے اونچے درجے کے ہیں، اور ان کے دلوں کی طرف ان کا میلان بھی زیادہ تھا۔ جیسے علقمہ کا جملہ پیچھے گزر چکا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود زیادہ اثبت ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ بھی پیچھے گزرا ہے کہ ابراہیم سالم سے زیادہ افقہ ہیں، اور اگر صحبت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں کہتا علقمہ عبداللہ ابن عمر سے زیادہ فقیہ ہیں۔ تو یہ نسبت تھی جو ان کے پیش نظر۔ اور یہ جو لوگ تھے، ان کے اندر ایک اور اگلا کمال بھی بہت اونچے درجے کا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تھا، وہ یہ کہ کان عندہم من الفطانۃ، یہ لوگ بڑے ذہین لوگ تھے۔ یہ جو اصحاب الرائے، خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ، بہت اونچے درجے کی فطانت تھی، حدث تھا، اندازہ لگا کر چیز کی گہرائی تک پہنچ جانا۔ اور تیسری اہم ترین ان کی خصوصیت یہ تھی کہ سرعت انتقال الذہن من شیء الی شیء، ان کا ذہن بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کی طرف بڑی تیزی سے سفر کرتا تھا۔ فطانت اعلیٰ درجے کی، حدث اور اندازے بڑے پرفیکٹ، اور ذہن اتنا وسیع کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک مسئلے سے، ایک شے سے دوسری شے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی اساس پر اپنے جو علاقے کے اصحاب تھے ان کے اقوال کی بنیاد پر جوابات کی تخریج کی، نئے پیش آمدہ مسائل سامنے آئے تو ان کے جوابات مرتب کیے، اور وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر آدمی وہی کام کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اور وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس پر خوش تھے۔ محدثین اپنی جگہ پہ خوش تھے، اور یہ اصحاب الرائے اپنے فقہ اور اجتہاد اور اپنے تفقہ پر خوش ہیں۔ تو آدمی جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، جس میں اونچے درجے کا تفقہ، ذہانت اور فطانت تھی، انہوں نے اس کے مطابق مسائل پر بحث اور گفتگو کی، اور جن کے پاس احادیث کے جمع کرنے کا موقع زیادہ ملا انہوں نے اس کے مطابق کیا۔ فَمَهَّدُ الْفِقْهَ عَلَىٰ قَاعِدَةِ التَّخْرِيج، انہوں نے تخریج کے اصول اور قواعد پر فقہ کو مرتب اور مدون کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے ہر آدمی ان کتابوں کا حافظ تھا جو ان کے علاقے کی زبان تھے، اور اپنی علاقے کے اقوال کے زیادہ جاننے والے تھے۔ مثلاً کوفہ کی زبان حضرت ابراہیم نخعی تھے، اور مدینہ کی زبان جو ہے وہ سعید ابن المسیب تھے۔ وَأَصَحُّهُمْ نَظْرًا فِي التَّرْجِیحِ، اور ترجیح میں جو زیادہ صحیح نظر رکھنے والے تھے، تو ہر مسئلے پر اس طرح انہوں نے غور و فکر کیا، اور ہر سوال کا جواب دیا، جس چیز کی ضرورت تھی اس کا جواب دیا، اور انہوں نے وہ چیز پیش نظر رکھی جو ان کے اصحاب کی تصریحات سے ان کے سامنے تھی، اور جواب بھی اس کے مطابق دیا۔ اگر اس کے مطابق جواب تھا تو ٹھیک، ورنہ نظرہ، انہوں نے غور و فکر کیا کہ ان کے کلام کے عمومات کون سے ہیں، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے
تو 10 بنیادی اصول شاہ صاحب نے یہاں اصحاب تخریج کے بیان کیے ہیں، یا کوئی ضمنی اشارہ تھا کسی کلام کا، اس سے انہوں نے مسئلہ مستنبط کیا۔ نمبر 3 یہ کہ بسا اوقات کسی کلام کے ایما یا اقتضاء سے کسی مقصود کو سمجھا۔ نمبر 4 کسی تصریح شدہ مسئلے کے اندر کوئی نظیر دیکھی تو اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا، اور بسا اوقات نظروا فی علت الحکم المصرح به بالتخریج، ہاں جی، کسی صریح حکم کی علت تخریج سے انہوں کے پیش نظر رہی، یا صبر و حذف کا ایک مسئلہ پیچھے گزرا تھا اجتہاد کے حوالے سے کہ مختلف ہاں جی ممکنہ آپشن کسی چیز کے اختیار کیے جائیں اور باقی تمام حذف کر کے ایک پر آ جائیں، اس کے مطابق انہوں نے جس میں تصریح نہیں ہوئی تھی اس کا حکم معلوم کیا۔ بسا اوقات 2 کلام سامنے آئے تو انہوں نے ہاں جی قیاس اقترانی یا قیاس شرطی سے ہاں جی اس کا جواب مسئلہ کا نتیجہ معلوم کیا، یہ بھی پیچھے گزر چکی ہے بحث، ہاں جی۔ نمبر 7 یہ کہ بسا اوقات ان کے کلام میں سے انہوں نے چیزیں معلوم کی بالمثال والقسمہ، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اجتہادات کا، وہ پیچھے یہ بھی گزر چکی بات۔ غیر معلوم بالحد الجامع المانع، تو انہوں نے اہل زبان کی طرف رجوع کیا اور اس چیز کی ذاتیات سے متعلق گفتگو کی، ترتیب بنائی حد جامع معنی، جی جس کا مقدمہ صغریٰ کبریٰ کے ذریعے سے پوری حد تام جو ہے انہوں نے مرتب کی، اس کے مبہمات کو واضح کیا، اس کے مشکلات کا امتیاز کیا۔ نمبر 8 ان کے کلام میں کوئی احتمال پائے جاتے تھے تو انہوں نے کسی ایک کو ترجیح دی۔ نمبر 9 ہاں جی دلائل مسائل سے متعلق تھے مخفی قسم کے، اسے بیان کیا۔ نمبر 10 بعض جو تخریجات تھیں ان سے استدلال کیا، ان کے پہلے جو ائمہ گزرے ہیں یا انہوں نے اس مسئلے میں سکوت اختیار کیا، اس سے شاہ صاحب کہتے ہیں ھذا ھو التخریج، یہ مذہب تخریج ہے جو فقہاء نے اختیار کیا، اور کہا گیا کہ یہ قول فلاں کا تخریج کردہ ہے، اور کہا یہ فلاں کے مذہب پر ہے، یہ فلاں کے اصول پر ہے، یہ فلاں جواب مسئلہ کے قول پر ہے، یہ فلاں لوگوں نے کہا، ان کو مجتہدین فی المذہب کہا جاتا ہے۔ یہ بعد کے لوگ ہیں ہاں جی، جیسے امام ابو یوسف اور محمد کے بعد کے لوگ جو ہیں، امام طحاوی ہوئے، ابو بکر جساس ہوئے، یا امام شافعی کے، امام مالک کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ وعنا ھذا الاجتہاد علی ھذا الاصل، اسی اصول پر اس اجتہاد کو آگے جاری رکھتے ہوئے جو آگے مثلاً حنفیوں نے کہا کہ جس نے امام محمد کی مبسوط زبانی یاد کر لی وہ مجتہد ہو گیا، جی مبسوط اصل کتاب، ہاں جی اگرچہ اس کے پاس احادیث کی روایات کا علم بالکل بھی نہ ہو اور ایک بھی حدیث اسے نہ آتی ہو، لیکن مبسوط یہ یاد ہے تو وہ مجتہد ان کے ہاں۔ اس طرح ہر مذہب کی تخریجات، مالکیوں کی تخریجات، جی مدونہ اور اس کے بعد کی کتابیں، شافعیوں کی تخریجات، اسی طرح حنفیوں کی تخریجات، اور جس مذہب کے لوگ زیادہ مشہور تھے اور ان کو قضاء اور افتاء بھی سپرد ہو گیا، ظاہر ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے ہی لوگ تھے، ہاں جی، اور ان کی تصنیفیں زیادہ مشہور ہو گئیں اور اس کا درس و تدریس کا سلسلہ ہوا، تو وہ انتشر فی اقطار الارض، پوری زمین میں ان کا مذہب پھیل گیا اور ہمیشہ ہر زمانے میں پھیلتا ہی چلا گیا۔ وَأَيُّ مَذْهَبٍ كَانَ أَصْحَابُهُ خَامِلِينَ، اور جس مذہب کے ماننے والے بیچارے کونے کھدرے میں ایک آدھ جگہ پر رہے اور ان کو قضاء اور افتاء سپرد نہیں ہوا تو لوگوں کی ان میں رغبت نہیں تھی، آہستہ آہستہ وہ مٹ گئے۔ ان درس بعد حین، اور بھی فقہاء تھے جیسے لیث بن سعد، فلاں فلاں، وہ سب ان کے مذاہب ختم ہو گئے۔ امام شافعی کا مذہب بھی اس لیے بچ گیا کہ ساحلی علاقوں کے کچھ لوگ، اور امام مالک کا اس لیے مذہب بچ گیا کہ بنو امیہ ادھر ہاں جی اندلس میں گئے تھے تو وہ ساتھ ہی اپنے ہاں مالکی مذہب بھی لے گئے، تو وہ وہاں اس کی وجہ سے موطا کی وجہ سے مالکی مذہب بچ گیا، ورنہ پوری دنیا میں حنفی مذہب پھیل گیا تخریجات کے اصول پر۔ تو یہ 4 طریقے واضح ہو گئے، جی، اور یہ اہل حق کے 4 طریقے۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب سامنے آ گیا جو بخاری اور مسلم وغیرہ کا بھی ہے، تو یہ 4 مذاہب فقہیہ سامنے آ گئے، ہاں جی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ اور امام احمد۔ یہ پہلے 200-250 سال کی تاریخ کا خلاصہ، اور اس تاریخ میں ہر ایک مسلک کے بنیادی اساسی اصول شاہ صاحب نے یہاں متعین کر دیے، اور پھر اگلے مختصر سے باب میں 400 سال تک کے زمانے کی حالت کیا رہی اور چوتھی صدی ہجری کے بعد کے حالات کیا رہے،
اس کو شاہ صاحب اگلے باب میں بیان کرتے ہیں، جو اس تتمے کا آخری باب ہے، اور آخری فصل لا کر پھر کیا ہے قسم الاول مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔